بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر انعام الحق، اور آج کی ویڈیو میں ہم مائکروسافٹ ورڈ میں اپنے مقالہ جات بناتے وقت ہمیں پیش آنے والے ایک مسئلے کے حوالے سے ایک مسئلے کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے مقالہ جات میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات میں آخر میں آیات، احادیث، اشخاص اور اماکن کی کچھ فہرستیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو فہرستیں ہم دیتے ہیں، ان کا فائدہ بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا قاری جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ان صفحات تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہم نے اس آیت کو، حدیث کو یا اماکن کو ہم نے کوٹ کیا ہوتا ہے، ذکر کیا ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کے بنیادی طور پر ہمارے سامنے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود سے ایک ایک چیز جمع کرتے ہیں، پھر اس کو کالمز میں تقسیم کرتے ہیں، آخر میں جا کے پیسٹ کرتے ہیں، اس کو کالم میں تقسیم کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کے آخر میں دے دیتے ہیں خود سے۔ مثلا آیات ہیں تو ہم آیات پورے مقالے میں سے ایک ایک کر کے جمع کرتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہوئے، وہاں سے مقالے میں سے اٹھائی مقالے میں سے اور آخر میں جا کے پیسٹ کر دی، اس طریقے سے بنانا۔ احادیث میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو ہم آج سمجھیں گے، اور وہ ہے مائکروسافٹ کا خودکار طریقہ۔ یعنی مائکروسافٹ کے اندر ہم چند کمانڈز کا استعمال کرتے ہوئے، بہت آسان چند ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ ہم ایک فہرست بنا لیتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کے اپنے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ اس کی مشکلات بھی ہیں۔ مثلا جو آیات اور حدیث کی فہرست ہم خود سے بناتے ہیں، ایک ایک کر کے جمع کرتے ہیں، بالعموم ہم ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں مسئلہ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے کالم بنا سکتے ہیں۔ کالم بنانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مثلا شروع میں نمبر شمار ہوتا ہے، پھر آیت ہوتی ہے، پھر قرآن کی وہ صورت ہوتی ہے جس سے وہ آیت ہم نے دی ہوتی ہے، پھر آیت نمبر ہوتا ہے، پھر صفحہ نمبر ہوتا ہے جس پر ہم نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ کالم بنانے میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا تو مشکل یہ ہے کہ اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ مقالہ تحریر کر لینے کے بعد ہم پھر ایک ایک کر کے اس آیت کو پورے مقالے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کبھی کبھی بہت وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس میں مسئلہ ہوتا ہے وہ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ اب غلطیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کسی آیت کو شامل کرنے سے وہ رہ گئی، حدیث شامل کرنے سے رہ گئی فہرست کے اندر، یا یہ ہے کہ اس کا صفحہ نمبر ہم نے غلط درج کر دیا، تو یہ ایک امکان بہرحال موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو شاید سب سے سنگین اور مشکل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صفحات تبدیل ہو جائیں تو ہماری وہ پوری محنت ایک مرتبہ پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر ہم نے مقالہ مکمل کر لیا، اس کا ہمارا ڈیفنس ہو گیا، اور ڈیفنس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں موضوعات کو اپنے مقالے میں سے نکال دیں۔ اب میں نے نکال دیے، اب نکالنے پہ یہ ہوا کہ وہ صفحات تو تبدیل ہو گئے، اس کی آیات کو اب اس سے نکالنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے باقی آیات کے صفحہ نمبر تبدیل ہو گئے۔ تو اب مجھے دوبارہ سے پوری فہرست میں جا کے ایک ایک آیت کو دوبارہ میچ کرتے ہوئے، دوبارہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا صفحہ نمبر مجھے تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے جس کو ہم مائکروسافٹ ورڈ کا خودکار طریقہ کہہ رہے ہیں، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں۔ مثلا جس میں سب سے اہم فائدہ وقت ہے، یعنی بہت کم وقت میں اگر ہم نے وہ ٹولز استعمال کیے ہیں تو چند سیکنڈز میں ہم وہ پوری فہرست مرتب کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صفحات تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں کہا، تو اس کو آپ آٹو تبدیل کر سکتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے اندر دوبارہ جو نئے صفحات ان آیات کے بن گئے ہیں وہ خود بخود وہاں آ جائیں گے، یعنی آپ اس کو اپلائی کریں گے تو وہ خود بخود آ جائیں گے۔ اور تیسرا جو ہے، اس میں غلطی کا امکان کم ترین ہے، لیکن اس میں کچھ مشکلات بھی بہرحال ہیں۔ مثلا مقالہ تحریر کرتے وقت ہمیں اس کمانڈ کا یا اس ٹول کا مسلسل استعمال کرنا ہوگا، یا یہ ہے کہ جب ہم نے مقالہ مکمل کر لیا اور اب پورے مقالے میں ہم اس ٹول کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہر آیت پہ جاتے ہوئے، ہر حدیث پہ جاتے ہوئے ہمیں وہ ٹول استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں پورے مقالے میں اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو آپ اگر اس کے ساتھ تقابل کریں جو کاپی پیسٹ والا طریقہ تھا تو اس کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے، بہرحال یہ کم مشکل ہے۔ دوسرا جو اہم ہے وہ فہرستوں کو ہم خلط ملط کر سکتے ہیں، یہ ایک امکان موجود ہے۔ مثلا آیات کے اندر حدیث کو داخل کر دیا، حدیث کو آیات میں داخل کر دیا، اماکن اشخاص آپس میں مخلوط ہو گئے، لیکن یہ ایک انسانی غلطی ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، جس پر انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرضی کے کالم بنانے میں مشکل پہ میں ابھی تک اس مسئلے کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم 4 یا 5 کالم بناتے ہیں جس میں آیت ہوتی ہے، سورت ہوتی ہے، سورت کا نمبر ہوتا ہے اور آیت کا نمبر ہوتا ہے، اور اسی طرح صفحہ نمبر ہوتا ہے، تو یہ کالم یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا پاتے۔
یہ یا اگر بنائیں بھی تو ایک ایک آیت کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ بنانا پڑتا ہے. آٹو کوئی طریقہ ہوگا لیکن بہرحال میں ابھی تک اس کو نہیں سمجھ سکا. تو اب ہم یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اب ہم اس کو اپنی ایک فائل کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم شامل. یہ ایک آرٹیکل ہے ہمارا جو کچھ عرصہ قبل شائع ہوا تھا. تو اس میں آیات غالباً اس میں کوئی ایک شاید درج ہوگی، اس لیے ہم آیات کے بجائے احادیث کی بنا لیتے ہیں ایک فہرست، اور سب کے بنانے کا طریقہ بہرحال ایک ہی ہے. مثلا ہم احادیث کی فہرست اب ایک مرتب کرنا چاہتے ہیں، مقالہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے یا ہم اس کو تحریر کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی جو فہرست ہے اس کے لیے احادیث کو منتخب کرنا ہے. اب اس میں جو ہمارا سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس ورڈ کی فائل کو یہ بتائیں گے کہ یہ حدیث ہے جو مجھے بعد میں چاہیے ہوگی. تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا کام وہ حدیث یا وہ تمام احادیث ان کو ایک ایک کر کے، اب مثلا یہ پہلی حدیث میں پہلے سے لکھ چکا ہوں یا ابھی لکھ رہا ہوں، اس کو میں نے اس طرح جتنا حصہ میں فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو یہاں تک اس کو نوٹ کیا، اس کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں ریفرنسز میں جاتا ہوں اوپر، اور ریفرنسز میں میرے پاس یہاں پر مارک سائٹیشن کا بالکل دائیں طرف، انتہائی دائیں طرف مارک سائٹیشن کا ایک آپشن موجود ہے. اس کو میں کلک کرتا ہوں. جیسے میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو جو ہے وہ کھلتی ہے. اس ونڈو میں بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیلات پھر آگے چل کے آپ خود بھی اپنے طور پہ ایک ایک کر کے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی اور ضروری چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں یہاں اپنی کیٹیگری کو متعین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں چونکہ آیات اور حدیث کے نام نہیں لکھے ہوتے، یعنی یہ حدیث ہے یہ آیت ہے، تو ہم یہاں اس میں یہ کیٹیگری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم بجائے اس کے کہ شروع والی چیزوں کو چھوڑ دیں، آخر میں آ جاتا ہوں میں، اور آخر میں آ کے میں کسی ایک نمبر کو مختص کر لیتا ہوں حدیث کے لیے. مثلا 16 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے. اب جہاں پر بھی میں حدیث کو سائٹ کروں گا، اس کو نشان زد کروں گا، تو مجھے یہ 16 نمبر یہاں آ کے سلیکٹ کرنا ہوگا. تو میں نے وہاں سے حدیث سلیکٹ کی تھی پہلے، اس کے بعد یہ ونڈو کھلی، اس ونڈو میں آیا، میں نے کیٹیگری کے اندر 16 نمبر کو سلیکٹ کیا اور اس کو مارک کر دیا. مارک کے بٹن کو میں نے یوں کر کے کلک کیا اور اس کو میں نے اب کلوز کر دیا. میں نے پہلی بھی ایک فہرست بنائی ہوئی تھی تو اس کی کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں جو میں نے ختم نہیں کی. بہرحال ابھی دیکھیں 3 آپ کو حدیث نیچے نظر آ رہی ہوں گی، اذا خطب احدکم استوصوا بالنساء اور خیرکم خیرکم لاہلی، اور اس کو میں نے اب اس کر دیا، کلوز کر دیا. اب جیسے میں کلوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اسکرین پہ یہاں سامنے مجھے یہ ایک نشان نظر آنا شروع ہو گیا. تو اس نشان سے جو لوگ ان کمانڈ اور ٹولز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نئے فرد کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے کہ دکھنے میں پریشانی آتی ہے کہ اچھا یہ میرے پرنٹ میں بھی آئے گا، سامنے نظر آ رہا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو آپ آرام سے یہاں سے، بلکہ ہم ایک حدیث اور لے لیتے ہیں پھر ہم وہاں چلے جاتے ہیں. مثلا اگلے یہ فضفر بذات الدین، یہ بھی ایک حدیث ہے، اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں یہاں سے، اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسی طرح مارک سائٹیشن کو کلک کرتا ہوں اور اس کو 16 نمبر میں مارک کر دیتا ہوں. یہ بھی مارک ہو گئی، اس کو میں نے کلوز کر دیا. اب مزید احادیث شامل کرنے کے بجائے ہم اپنی ایک فہرست بنا لیتے ہیں. آخر میں جاتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس ہم نے فہرست احادیث کے لیے ایک جگہ چھوڑی ہے، یہاں پر اب ہم آئیں گے. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے کام کا، جس میں ہم یوں کریں گے کہ انسرٹ ٹیبل آف اتھارٹیز کریں گے. یہاں پہلے مارک سائٹیشن کی تھی، اب ہم انسرٹ ٹیبل آف اتھارٹیز پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کر کے اس کو میں بتاتا ہوں کہ مجھے کون سی سائٹیشنز یا کون سے نشان زد چیزوں کی فہرست چاہیے. تو میں نے احادیث کی چونکہ ابھی بنانی ہے اور احادیث کے لیے میں نے 16 نمبر مختص کیا تھا، تو میں یہاں تو 16 نمبر کو کلک کرتا ہوں. یہاں اس کے اندر آپ لائن کس طرح کی لگاتے ہیں یہ سیٹنگ موجود ہے، اس کو کالمز میں تقسیم کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو آپ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے. لیکن بنیادی طور پر بہرحال یہاں میں نے 16 کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو اوکے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ مجھے کہتا ہے پہلے آپ نے ایک فہرست بنائی تھی، کیا ریپلیس کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو ریپلیس کر دیا. اب دیکھیے یہ احادیث کی فہرست میرے سامنے آ گئی. 4 احادیث، 2 ابھی آپ کے سامنے میں نے کی تھیں، 2 اس سے پہلے میں اس فائل کے اندر اس کو نشان زد کر چکا تھا، اور یہاں سے آ کے پھر اس کو بہرحال میں اس کو رائٹ طرف کر دوں گا. اچھا ایک چیز میں درمیان میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ جیسے ہی آپ وہ احادیث کو نشان زد کرتے ہیں تو وہ ایک نشان، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ درمیان میں ایک خاص قسم کی بریکٹس لگا کے مختلف چیزیں بنا دیتا ہے، یہ جس طرح یہاں بنا ہوا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ جب آپ یہاں سے ہوم کے اندر آ کے اس کو کلک کریں گے تو یہ خود بخود بند ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ آپ کے نہ پرنٹ کے اندر آئیں گی اور نہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی. آخر میں اب ہم آتے ہیں اسی فہرست کی طرف، احادیث کی فہرست کی طرف. یہ فہرست ہے میرے پاس، یہاں 16 آیا ہے، چونکہ ہم نے اس کو کوڈ 16 دیا تھا تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ ختم ہو جائے گا.
اب دیکھیں احادیث کی فہرست کو ہم سارٹ کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. وہ مختلف یونیورسٹیوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض یونیورسٹیوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے، الف بائی ترتیب جس کو ہم کہتے ہیں، اس ترتیب سے کرتے ہیں. تو آپ اس سارے کو سلیکٹ کیجئے، پورے ٹیبل کو جتنی بھی اب یہاں یہ بنی ہوئی ہیں، اور اس کو آپ یہاں سے آ کے کسٹم سارٹ کر دیتے ہیں. سارٹ کر کے اس کو آپ الفابیٹیکلی پیراگراف کے وائز کرتے ہیں، تو یہ خود بخود آپ کے اس کی تبدیلی کر دیں. مثلا کہ الف پہلے ہے، خے بعد میں ہے، فے اس کے بعد ہے، تو احادیث اسی ترتیب سے بن گئی. اب ایک بات یہ ہوگی. پھر دوسری یہ ہوگی کہ آپ جب فائل بنا لیتے ہیں، پھر خیال آیا کہ بیچ میں کوئی صفحہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، کوئی حدیث وہاں موجود تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا، یا حدیث کی جگہ تبدیل ہو گئی، تو اب اس حدیث مبارکہ کو یہاں فہرست میں دوبارہ اس کے صفحہ نمبر کو درست کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. یہیں پر اس کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور اپ ڈیٹ فیلڈ کیجئے، تو وہ جو بھی صفحہ نمبر تبدیل ہوا ہوگا وہ یہاں آ جائے گا. لیکن ظاہری بات اس نے اپنی تمام تبدیلیاں واپس کر دی ہیں، تو آپ اس کو پھر جو بھی میں نے طریقہ بتایا، 16 کو ختم کیا، اس کو دائیں سے بائیں کر دیا. چونکہ ابھی انگلش کا سٹائل ہے، انگریزی کا ہے، تو اس نے اس کو دائیں سے بائیں رکھا ہوا ہے، تو معذرت بائیں سے دائیں رکھا ہوا، تو ہم اس کو دائیں سے بائیں کر دیں گے، اور اب اس کو اپنی ترتیب کے مطابق جو ہمیں چاہیے اس کے مطابق اس کو مرتب بھی کر لیں گے. اچھا، یہ تو ہوگی احادیث کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آیات کی بنانی ہے، چونکہ میں نے کہا کہ مقالے میں آیات شاید نہیں ہیں، تو ہم فرض کے اشخاص کی بنا لیتے ہیں. ہمیں ایک اور فہرست بھی بنانی ہے، جو ہے شخصیات کی ہمیں فہرست بنائیں گے. تو اس میں بالکل وہی طریقہ ہوگا. ہم اپنے مقالے کے اندر گئے اور ایک دو افراد کے نام کی ہم فہرست بنا لیتے ہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہیں کوئی نام تلاش کرتے ہیں کہ کسی صاحب علم کا کوئی نام ہمارے سامنے آ جائے. اچھا، اللہم صلی علی محمد. فرض کیا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بات ہے شخصیات میں ان کا نام آئے گا. ہم نے ان کا تعارف فرض کیا کرایا ہوا ہے، اسی صفحے پر کرایا ہوا ہے. تو میں یہاں ان کو نام کو میں نے ان کے کلک کیا، اور بالکل وہی طریقہ ریفرنسز میں گئے اور مارک سائٹیشن کر دی. اور مارک سائٹیشن کر کے اب چونکہ احادیث کے لیے میں نے 16 رکھا تھا، تو یہ 16 نہیں ہے، اس کے لیے میں 15 رکھ لیتا ہوں. تو اب جہاں جہاں پر میں شخصیات کی فہرست بناؤں گا، تو میں اس کو 15 کے ساتھ کوٹ کروں گا. یہ بالکل وہی طریقہ، اسی طرح اس نے اس میں وہ نام کے بعد شامل کر دی. ایک نام اور لے لیتے ہیں تاکہ ہماری فہرست اس کے مطابق بن سکے. یہ النعمان ابن بشیر، یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام ہے. مارک سائٹیشن میں نے ان کو بھی کر دیا، اور اسی طرح یہاں جا کے اس کو 15 میں. اگر میں اس کو 16 میں، جو میں نے کہا انسانی غلطی کا امکان ہے، تو یہ ممکن ہے کہ میں وہاں سے لایا اور یہاں میں نے اس کو 16 میں کلک کر دیا، تو وہ احادیث میں چلا جائے گا. تو مجھے اس کو 15 میں کرنا ہے جو میں نے اشخاص کے لیے بنایا، اور اس کو میں مارک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اب واپس جاتا ہوں آخری جگہ پر، صفحے پر، جہاں میں نے یہ فہرستیں بنانی ہیں. اب یہ فہرست اشخاص ہے. یہاں پر میں آیا اور میں نے انسرٹ ٹیبل آف اتھارٹیز کیا، اور 15 نمبر جو ہم نے کی تھی ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کی فہرست بنا دیں یہاں پہ. تو یہ دیکھیں، اب اس نے صرف اشخاص کی ایک فہرست میرے سامنے رکھی ہے. اس میں بھی تمام وہی طریقہ ہوگا. یہاں سے آپ نے شو مارکس کو ختم کر دیا تاکہ جو نشانات ہمیں نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اس کو ہم نے دائیں سے بائیں کر دیا، اور پھر آگے اس کو اگر ہم کوئی بھی ترتیب رکھنا چاہتے ہیں اپنے فہرست کی، تو کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ بھی ہوگی. جس طرح مثلا ابی ہریرہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تو اصل نام تو ابی ہریرہ کے بجائے ابو ہریرہ ہے. تو یہ سیٹنگ تھوڑی تھوڑی ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آسان طریقہ ہے، اس کو استعمال کر کے ہم اپنے مقالہ جات میں بہتری جو ہے لائے سکتے ہیں. کم وقت کے اندر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.